بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرامی، آج کا ہمارا واقعہ ایک بدکار شخص کی موت کا واقعہ۔ دنیا کا ہر شخص اپنے اندر ایک گہری رودات رکھتا ہے۔ ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی جڑی ہوتی ہے۔ اگر ہم ہر انسان کی زندگی کو قلم بند کریں تو آج تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں اتنی ہی کتابیں دنیا میں موجود ہوں۔ ایک شخص کی کہانی جو بہت بدکار تھا، اس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں گزار دی۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میرا ایک بھتیجا تھا جو بہت بدچلن تھا۔ میں اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے کبھی اس سے ملنے کی خواہش نہیں کی۔ پھر ایک دن مجھے علم ہوا کہ وہ ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ مرض کی شدت بہت زیادہ ہے۔ میں نے سنا اور بس اس سے زیادہ اس کے حوال جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ کافی عرصہ گزر گیا، اس کی مزید کوئی خبر نہ ملی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ اس کی بیماری طویل ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی میں اس کی عیادت کو نہ گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک دن یوں ہوا، میں کسی کام کی غرض سے بازار گیا۔ اس کا گھر قریب ہی تھا۔ مجھے اچانک خیال آیا، دل میں گمان ہوا، آخر وہ ہے تو میرا بھتیجا ہی۔ وہ جیسا بھی ہے اس کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ مجھے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ مجھے اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ بس یہ خیال جوں ہی میرے ذہن میں آیا، انہی قدموں کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں اس کے گھر پہنچا۔ وہ مجھے دیکھ کر غمگین ہو گیا اور مجھ سے مل کر آبدیدہ ہو گیا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے ترس آ گیا، لہٰذا میں رات کو اس کے گھر رک گیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اچانک میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک اس کے گھر کی چھت پر دو اجنبی آدمی نمودار ہوئے۔ ایک تو رات کی تاریکی تھی اور ان کے رنگ بہت زیادہ سیاہ تھے۔ جب دونوں سامنے آئے تو میں نے ان دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک کلہاڑی دیکھی۔ وہ کچھ بات چیت کر رہے تھے لیکن مجھے سنائی نہیں دیا۔ پھر جب وہ قریب آئے تو مجھے ان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ان کی گفتگو سے مجھے پتا چلا کہ وہ دونوں فرشتے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اس کے قریب جاؤ اور دیکھو کہ نیک عمل ہے یا نہیں۔ وہ میرے بھتیجے کے نزدیک گیا اور اس کو سونگا۔ پھر کہنے لگا، اس میں قرآن شریف محفوظ نہیں ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر خوف زدہ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ اس کے پیٹ کی جانب گیا اور اس کے پیٹ کو سونگا۔ وہ کہنے لگا، یہ شخص تو کبھی روزہ دار نہ رہا۔ دوسرا فرشتہ قریب کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ پہلے والا فرشتہ میرے بھتیجے کے پاؤں کی طرف بڑھا اور اس کے پاؤں کو سونگا تو کہنے لگا، تعجب ہے، اس نے کبھی ان پیروں سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی، نہ کبھی مسجد کی طرف نماز کے واسطے گیا ہے۔ جب فرشتے نے یہ سب بیان کر دیا تو دوسرا فرشتہ آگے بڑھا اور پہلے والے فرشتے کی طرح اس کے سر کو سونگا، پھر پیٹ کو اور پیروں کو سونگا تو کہنے لگا، تعجب ہے، یہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہے اور اس میں ایک بھی صفت ان صفتوں میں سے نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے۔ وہ دونوں کچھ پل کھڑے تعجب سے سوچتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک بار پھر اس کے آجا کو دوبارہ دیکھا لیکن سب کچھ ویسا ہی پایا۔ اس کے بعد ایک نے اس کا منہ کھول کر اس کی زبان کو دبایا اور ایک دم اس کی زبان سے سبحان اللہ نکلا اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا، یہ شخص تو جنتی ہے۔ اس شخص نے ایک بار صدقے دل سے اللہ اکبر کہا ہے اور اس تکبیر کی اس کی زبان سے خوشبو آتی ہے۔ بعد اس کے دونوں فرشتے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ملک الموت آئے اور میرے بھتیجے کی روح قبض کر لی۔
جب واپس جانے لگے تو ملکل موت نے ان فرشتوں سے کہا اس کے ساتھ تم کو جانے کی اجازت نہیں، پھر وہ چلے گئے۔ محترم ناظرین، کسی بھی لمحے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی کسی وقت اللہ کی ذکر سے غافل ہونا چاہیے۔ کیا پتہ کس وقت ہمارا دل اس قدر اللہ پاک کی طرف جھک جائے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ہی ہمیں جنتی بنا دے اور ہماری بخشش کا سما بن جائے۔ نیز اہم یہ ہے کہ ہم خود کو امتی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔